إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی رعایت اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 12 ذی القعدہ 1441 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ ہے. آپ حضرات کی خدمت میں سورہ یوسف کا خلاصہ اور اس تعلق سے کچھ نصیحتیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کا موضوع میں نے رکھا ہے کہ قیدیوں کے نام ایک پیغام. قیدیوں کے نام ایک پیغام. آپ سوچتے ہوں گے سورہ یوسف کا قید و بند سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا سجن المؤمن، دنیا ٹوٹل مکمل مومن کا قید خانہ ہے اور ہم سب یہاں قیدی کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم قیدی ہیں. اس حدیث مبارک کی روشنی میں میں نے اس کو گویا کہ قیدی صرف وہی نہیں ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، قیدی وہی نہیں ہے صرف جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے، قیدی صرف وہی نہیں ہے جو کسی لاک اپ میں بند ہے، قیدی صرف وہی نہیں ہے جو کسی جزیرے کے اندر مقید ہے، بلکہ ہم سب، بلکہ مومن کے لیے یہ پوری دنیا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن، دنیا قید خانہ ہے مومنوں کے لیے. اس مناسبت سے ہم سب قیدی ہیں اور ہمارے نام یہ پیغام ہے جس کے اندر امید اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل، بھروسہ اور اللہ عز و جل سے حسن ظن کی اس سورہ مبارکہ کے اندر جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. قرآن کریم میں پیش کئی شاہکار واقعات اور قصے اللہ عز و جل نے بیان فرمائے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کئی قصے سب کے بیان فرمائے ہیں، جس میں عظیم اور احسن القصص جس کو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا نقص علیک احسن القصص. ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. سب سے شاہکار قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے مجھے وہ قصہ بیان کرنا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے. انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے عہد عشر کوكبا رأيتهم لي ساجدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یوسف نے کہا اپنے باپ سے کہ میں نے جو ہے ستاروں کو اور چاند کو، ستاروں کو ہم نے 11 ستارے دیکھے اور چاند دیکھے، ہم نے سورج دیکھے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. باپ نے کہا بیٹا اپنے بھائیوں کو یہ قصہ نہیں بیان کرنا ہے کہ شیطان بڑا اور دشمن ہے. کبھی حسد پیدا ہو سکتا ہے، ان کے دلوں میں جلن پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ کیا مطلب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی اس واقعے سے، خواب سے سمجھ گئے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ رونما ہونے والا واقعہ ہے. آپ کو پتا ہے مکمل طریقے سے بہرحال
پوری سورہ مبارکہ ایک بہترین انداز سے ڈھال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نصیحتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور یہ پوری سورہ مبارکہ مکمل طریقے سے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ کے نازل ہونے کے دوران مکہ مکرمہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملاحظہ کیجیے، صحابہ کرام کے اوپر جو مسائل، جو مشکلات، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مسائل اور مشکلات تھے بیان کرنے کے بیان نہیں کر سکتے، جن مشقتوں اور جن مصیبتوں سے وہ دوچار ہو رہے تھے، مکمل 13 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور جس کی پاداش میں پورا مکہ آگ بگولا تھا، اور جس کی پاداش میں پورا مکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور جو آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے ان کے اوپر اس زمین کو انہوں نے تنگ کر دیا تھا۔ اس موقع پر اللہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی مکمل طریقے سے، جس کے اندر تسلی تھی، اطمینان تھا، رب کائنات کے اوپر امیدوں کا مکمل امید کی کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اور نبی کے دلوں کے اندر جگائی، اور اسی طرح سے ان شمعوں کو جلایا، اور ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ سے مضبوط کیا، اور انہیں خوشخبری سنائی کہ والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھو ہمیشہ انجام جو ہوتا ہے، آخری فیصلہ، بہترین فیصلہ مومنوں کے ہاتھ ہوتا ہے، مومنوں کے لیے ہوتا ہے، متقیوں کے لیے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین اجر سے نوازتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والے نیک بندوں کو، اپنے نیک بندوں کے اجر کو، ثواب کو، محنتوں کو، جد و جہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ چنانچہ آئیے ہم یوسف علیہ السلام کی زندگی کی سیر کرنے کے لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں، میرے ساتھ چلیے اپنے دماغوں کو۔ میں قرآن کریم کی مختلف آیات اور مختلف واقعات جو آپ کی زندگی کے اندر ہوئے، بس تھوڑا تھوڑا میں وہاں سے آپ کو اشارہ کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ آج ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، اس وقت جن مسائل اور جن مشکلات سے پوری دنیا جوجھ رہی ہے، اور پورا عالم اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلا سے، آزمائشوں سے اور موت سے جو جوجھ رہی ہے، چاروں طرف موت کا فرشتہ اپنی فصلیں کاٹنے کے اوپر لگا ہوا ہے، امیر ہے کہ غریب ہے کہ صحت مند ہے کہ تندرست ہے کہ نمازی ہے کہ پرہیزگار ہے کہ گنہگار ہے کہ مجرم ہے کہ شرابی ہے کہ کبابی ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ کوئی کو کرونا کا مریض ہو گیا تو وہ بہت مجرم تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، ہم بڑے متقی ہیں۔ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ جو ہے جناب علی ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں اس لیے ہم کو کرونا یا ہمیں کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہے۔ ہرگز نہیں، پریشانیوں کے آگے اللہ رب العزت کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی چاہت سے انہیں آزماتا ہے، انہیں جو ہے ان مصیبتوں کے ڈالتا ہے۔ کوئی جیل میں چلا گیا، کوئی مارا گیا، کوئی پیٹا گیا، کوئی قتل کر دیا گیا تو آپ یہ کہیں جناب وہ مجرم تھا، فلاں تھا، جس نے جیل میں گیا اس گناہ، یہ سب غلط بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل آپ کو معلوم ہے 20 برس تک پھٹکتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام، میں بتاتا ہوں آپ کو، تو یہ پورا واقعہ آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر موقع ملے اللہ کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، اپنے سامعین سے، حضرات جا کر کے آپ کو موقع ملے سورہ یوسف بیٹھ کر کے الف سے لے کر یہاں تک پڑھ جائیے، دیکھیے آپ کے دلوں کے اندر کتنا قرار میں آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے، کتنی نصیحتیں ہیں اور کتنے واعظ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر رکھے ہیں۔ حسن ظن کے تعلق سے نسیم بہار ہے امیدوں کی جو مومنوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے پھیلانے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمائی تھی مکہ مکرمہ کے اندر۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے عروج آتا ہے، کس طرح سے زوال آتا ہے، کس طرح سے وقتی طور پر، ظاہری طور پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اے مسلمانوں، سورہ یوسف کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے چند نصیحتیں، چند فوائد اور چند باتیں انہیں ملیں گی، موٹی چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے، اس کے اندر آپ کو اس واقعے میں یہ درس ملے گا کہ جو بھی غائب ہوا ہے عنقریب کبھی نہ کبھی ضرور لوٹ کے آئے گا۔ اس واقعے سے، سورہ یوسف کے واقعے سے ملتا ہے جو غائب ہوا ہے وہ عنقریب لوٹ کے آئے گا۔ کوئی چیز کھو گئی، کوئی بھائی کھو گیا، کوئی انسان آپ سے کھو گیا، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور کبھی نہ کبھی کسی موڑ پر اس کی ملاقات ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ اگر خاندان منتشر ہو گیا تو ایک دن آئے گا اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے گی، بھائی بہن باپ جو منتشر ہو گئے، کسی
طوفان کی وجہ سے، کسی بلا کی وجہ سے، کسی خبیث کی خباثت کی وجہ سے، کسی سازش کرنے والے کی سازش کی وجہ سے لوگ گھر چھوڑ کر بکھر گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، منتشر ہو گئے، بھائی کہیں چلا گیا، بہن کہیں چلی گئی، بیٹا کہیں چلا گیا، بیوی کہیں چلی گئی، منتشر ہو گئے سازشوں کی وجہ سے. لیکن اس واقعے میں اس بات کی تسلی ہے اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے خاندان کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا اور ایک گھر کے اندر جمع کرے گا. چنانچہ اور باپ یا جو سرپرست ہے وہ جو اس جدائی کی زخموں سے جو چور چور ہے، ضرور ایک نہ ایک دن اس کے یہ زخم منتمل ہوں گے اور یہ زخم بھریں گے اور ضرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے گا. بھلے وہ کتنا وقت ہی کیوں نہ گزر جائے، سال گزر جائے، مدتیں گزر جائے، لیکن امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی ضرور واپس کرے گا اور ضرور وہ چیزیں جو ہم سے رخصت ہوئی ہیں، غائب ہوئی ہیں، وہ ضرور واپس آئیں گی. اسی طرح سے اس قصے میں اس بات کی بھی وضاحت اور اس بات کا بھی طرز موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بے گناہ شخص پر الزام لگاتا ہے، اتہام لگاتا ہے، اپنی سازشوں کی وجہ سے، اپنے بڑکپن کی وجہ سے، اپنی دبنگئی کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے سطوت کی وجہ سے، اپنے جاہ کی وجہ سے، اپنی دولت اور اپنی یوں سمجھیے کہ سلطنت یا بڑا بڑکپن کی وجہ سے اگر کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بے گناہی ثابت کرتا ہے اور وہ ضرور اس کے الزامات اور اس کے اوپر لگائے گئے اتہامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو بری کرتا ہے. بھلے وہ لوگ کتنے بڑے دبنگ کیوں نہ ہوں، بڑے کیوں نہ ہوں، چودھری کیوں نہ ہوں، اور وہ بندہ جو مظلوم ہے بھلے وہ غریب اور مسکین ہی کیوں نہ ہو، وقتی طور پر یہ مصیبت آئی ہے لیکن ایک نہ ایک دن ضرور براءت کا اظہار فرمائے گا، اللہ اسے بے گناہ ثابت کر کے باہر نکالے گا. اس جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا اور تہمت کوئی معمولی نہیں تھی اور لگانے والا بھی، تہمت لگانے والے بھی کوئی معمولی نہیں تھے. بادشاہ مصر کی، عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی تھی اور وہ بھی بڑی غلیظ اور بڑی گندی تہمت لگائی تھی کہ ہمارے بری نظروں سے دیکھ رہا تھا، ہمارے ساتھ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے ساتھ یہ بدکاری کرنے کے لیے وہ ہو رہا تھا، پیچھے پڑا ہوا تھا، استغفر اللہ. اتنی بڑی غلیظ اور اس کے بعد اپنے روب، اپنے سطوت، اپنے دولت اور اپنی سلطنت اور اپنی حکمرانی کے نظر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند کے اندر ڈال دیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، نہ صرف یہ کہ جیل سے نکالا، نہ صرف یہ کہ تہمت جو لگائی گئی تھی اس کا تصفیہ ہوا، نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، تہمتوں کا تصفیہ ہوا، براءت ظاہر ہوئی، بلکہ حضرت یوسف کو عزیز مصر کے خاص و خاص آدمیوں میں اللہ رب العزت نے داخلہ کیا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے دولت مصر کی چابی خزانوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی. آپ غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کتنی عظیم ہے اور ہمیں کیا درس دے رہی ہے. اے مسلمانوں، کبھی بھی گھبراؤ مت، کبھی بھی مت گھبرانا. گھبرانا یہ کفر کی علامت ہے، گھبرانا یہ کفر کی علامت ہے. کافر مایوس ہوتا ہے، کافر مایوس ہو کر کے اپنی جان دے دیتا ہے، اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، جا کے کسی گڈھے میں کود پڑتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کافر ہے وہ. لیکن مومن اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے اس قصے میں اور سنو، اللہ تعالیٰ ہے، میں تو بڑی جلدی میں ہوں، اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. حضرات، اللہ نے جیل سے نکلنے کا سبب بھی کیا بنایا آپ غور کر سکتے ہیں. اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. خوابوں کی تعبیر کا علم یوسف کو عطا فرمایا. ادھر خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت سیدنا یوسف کو ملا، ادھر بادشاہ نے خواب بھی دیکھ لیا. بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر بتلانے والے بلائے گئے. کوئی کہہ رہا ہے اضغاث احلام ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی خواب نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ پیٹ کی گڑبڑی، معدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کو یہ خواب آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. لیکن پھر نتیجتاً آپ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، حضرت یوسف تک معاملہ بادشاہ کے دربار میں یوسف کا ذکر آیا، یوسف کو بلایا گیا، نکالا اللہ نے جو ہے
سامنے بادشاہ کے کھڑا کیا، اور اس طرح سے یہ سبب بنا حضرت یوسف علیہ السلام یہ جیل سے نکلنے میں۔ اللہ معصوم تھے، بے گناہ تھے، کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ صبر اور تحمل اور آزمائش اللہ رب العزت اور سازش کرنے والوں کی سازشیں بے گناہوں کو بھی قید کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھنا یہ مجرم ہے، یہ واقعی ملزم ہے، یہ ضرور جرم کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس واقعے میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ قیدی جو جیلوں کے اندر ہوتے ہیں بیچارے، یا کسی جرم میں پھنسائے گئے، یا کہیں بھی رہیں، قید خانوں میں کہیں بھی رہیں، اللہ کی رحمت سے انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بھلے قید خانے کی مدتیں دراز ہو جائیں، بھلے سال گزر جائیں، لیکن اللہ سے التجا کریں، فریاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن قیدیوں کو قید سے رہائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہے تمام قیدیوں، ہم سب قیدیوں کے نام، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے نام ہیں۔ کبھی بھی قید خانوں میں پریشان نہ ہونا، خالی خودکشی نہ کرنا، نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر مجرم نہیں ہو تو بھی، اور اگر جرم ہوا ہے تو بھی، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا فرمائے گا، وہ سبب الاسباب ہے۔ جی جناب علی، کبھی یہ نہ سوچو اور سنو، جہاں تمہارے سہاروں کے سارے جوڑ ٹوٹ جائیں، سارے دھاگے ختم ہو جائیں، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں گہرے اور اندھیرے کنویں میں ٹمٹماتا ہوا رب کے اوپر امیدوں کا وہ چراغ تمہیں روشنی دیتا ہے۔ یہ ہے اس واقعے کے اندر بند ہونا۔ حضرت سیدنا یوسف کو بھائیوں نے بند کنویں کے اندر، اندھیرے کنویں کے اندر ڈھکیل کے چلے آئے تھے، کبھی ادھر سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے بچایا، گزرنے والا گزرا، اللہ نے دل کے اندر ڈالا، رسی ڈالی پانی کے لیے، تو کہا کہ اس کے اندر تو کوئی بچہ ہے، اللہ اکبر، کہا نکالا، حسین و جمیل چاند کے ٹکڑے جیسا یوسف نکلا، انہیں لے کر کے بازار مصر میں گئے، بیچا، غلام بنا دیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا دیے گئے۔ وہ غلام جو نہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، نہ حرکت کر سکتے، نہ اس کی چاہت، غلام بنا دیے، لیکن غلام بننے کے بعد بھی وہ اس محل میں گئے جہاں انہیں عزت ملی، اکرام ملا، سب کچھ ملا، یا اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمایا۔ بہرحال تو اس قصے میں یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ محسنین جو ہوتے ہیں، نیک بندے جو اللہ کے ہوتے ہیں، وقتی طور پر اگر ان کے اوپر ظاہری طور پر ذلت اور رسوائی کی تہمتیں آتی ہیں، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اخیر میں اللہ انہیں عزت کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور اللہ انہیں عزت اور شہرت اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ تم کتنے بھی بہت گول کر لو، لیکن آخری گول جو فائنل ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ اس لیے گھبراؤ نہ مسلمانوں، یہ کورونا، یہ حکومت، یہ فلاں، یہ ڈھکا، وہ توڑ، وہ پھوڑ، وہ گرانا، وہ ڈائلاگس، وہ باتیں، پانی کم چائے سمجھو اس کو، بوٹ کے نوک کے اوپر رکھ کے اڑاؤ، اور حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، عزم رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر یہی درس دے رہا ہے، یہی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بیماری، وہ بیماری، احتیاطات کر لو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کسی بھی احسان کرنے والے کے احسان کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو انتہائی کریم النفس صالح اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اللہ رب العزت غلام تھے، کسی چیز کے مالک نہیں تھے، خود اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے جیل سے نکالا، عزیز مصر کے پاس پہنچایا، اور جناب خاص الخاص لوگوں میں، اور یہی نہیں بلکہ مصر کے اندر ٹھکانہ عطا فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ اس مصر کے خزانے کی چابی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس قصے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، تو اسے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ اسے ہر بیماری، ہر بلا، ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ اندھا بھی ہو گیا ہے، اللہ سے روشنی مانگے تو اللہ روشنی بھی عطا فرمائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں، محبت میں روتے روتے باپ کی وہ کالی آنکھیں سفید ہو گئی تھی،
دکھائی نہیں دیتا تھا. اندھے ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی محبت میں روتے 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 روتے. اللہ اکبر. لیکن جب خوشخبری دینے والا خوشخبری دینے کے لیے آیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے چہرے پہ ڈالی, اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹائی. اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ مسبب. اسی لیے کہا جاتا ہے جو تم گولیاں کھاتے ہو ان گولیوں میں کوئی شفا نہیں. اللہ رب العزت چاہے تو اس میں شفا یابی ہوتی ہے, اللہ نہ چاہے تو 1 نہیں 1000 گولیاں کھا لو تمہیں شفا مل سکتی. اللہ چاہے تو ایک لکڑی سے شفا دے دے. اللہ کی مرضی ہے, وہ کسی چیز کو بھی دوا بنا دے, کسی چیز کو ہمارے لیے بیماری بھی بنا سکتا ہے. ایک ہی بارش ہوتی ہے, اس بارش میں ایک ہی بارش سے کتنے سبزے اگتے ہیں اور کتنے سبزے سڑ جاتے ہیں. ایک ہی ہوا چلتی ہے, ایک ہوا سے لوگ تندرست ہوتے ہیں, کتنے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی مرضی. کوئی یہ نہ کہے کہ کپڑے, حضرت کپڑے میں کیا چیز ہو سکتی, کپڑے میں کیا چیز ہو سکتی, کپڑا ڈال دیا گیا اور آنکھوں کی روشنی. اللہ ہے, اللہ اس کپڑے میں کوئی بھی چیز رکھ دے, اللہ کا معجزہ ہے. وہ اپنے نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے. کپڑے ڈال دیا, آنکھوں کی روشنی لوٹائی. میاں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کورونا ہے, کوئی دوا کھاتے ہو؟ کیا کہا جاتا ہے آپ سے؟ کہا جاتا ہے آپس میں فاصلے رکھو, ناکوں کے اوپر ماسک لگاؤ, ہاتھوں سے صابن کو ہاتھوں سے دھلا کرو. جناب اس سے کیا ہوگا؟ یہی اس کا علاج ہے, یہی اس کا, یہ بھی کوئی علاج ہے. نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ اور ہم بیماری سے بچ گئے. جی جناب علی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اندیکھا کورونا وائرس آج ہمیں بھی یہ درس دے رہا. سنو, اس کا کوئی اس کا علاج نہیں ہے, بلکہ یہی باہمی ڈسٹنس, فاصلے اور یہ ناکوں کے اوپر یہ ماسک اور ہاتھوں کو دھلنا, یہی اس کا علاج ہے. خلاص بات ختم. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مریض کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیمار ہے کہ نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر اور کوئی اگر یہ کہے کہ جناب یہ بزرگوں کی یہ ہے فلاں المہم, سنیے جناب, یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. قمیص حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجی, پتہ چلا باپ میری محبت میں اندھا ہو گیا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یوسف علیہ السلام نے کہا میری یہ قمیص لے کے جاؤ, میرے باپ کے منہ پہ ڈال دو. ابھی قمیص مسجد سے چلی ہے ادھر سے, اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹے, اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا تفننون, اگر تم مجھے باولا نہ کہو, اگر مجھے تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹ جا رہے ہیں بابا, ایسی باتیں کر رہے ہیں. یوسف تو کب کا مر چکا ہے, 20 برس ہو گئے, کسی کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر تم مجھے برا نہ کہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ یوسف کی بو مجھے آئے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو یوسف کے قمیص کی خوشبو اتنی فاصلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلا دے, اور وہیں چند کلومیٹر نہیں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یوسف کنویں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ چاہے تو باپ کو اس کی خوشبو کیا, اس کا کوئی عطا پتہ بھی نہ دے سکے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھو, عقیدہ صحیح رہے گا. بات بدعقیدہ لوگ یہی گمراہ ہو کر کے اور جا کر کے پتہ اپنے للو پنچھوؤں کو اس سے جوڑتے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, اس کی تفصیل نہیں. تو اس قصے کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مریضوں کو اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی اللہ چاہے تو نابینا کو بینا بنا دے, چھپا دے, کچھ بھی کر دے, وہ اللہ کی مرضی. اسی طرح سے اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن نا امیدیوں کی یہ تاریکی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگی, اور امیدوں کا چراغ اور خوشی و مسرت کا چراغ ضرور جلے گا, اور اسی طرح سے سورج ضرور نکلے گا, اور ضرور خوشیاں اور مسرتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو مصیبتیں آج ہیں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کے اس فرمان کے اوپر ذرا غور کریں جو سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وَإِذَا مِنَ الْأَهْلِ فَهُوَ كَذِيبٌ. اللہ نے فرمایا کہ یوسف کی محبت میں جب یعقوب کی آنکھیں کالی سے سفید ہو گئی تو کہا, اپنے بیٹوں سے منہ پھیر کر کے کہا, ہائے یوسف تیرے غم نے تو مجھے نڈھال کر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح یوسف نے یہ بات کہی وَفَوَّ قَدِيم, اور اپنے درد کو, اپنے ٹیس کو چھپا رہا تھا, وہ چھپائے ہوئے تھے کتنے کہیں اپنے ان مصیبتوں کو. پھر ایک وقت آیا, وقت پلٹا. اللہ رب العزت نے اس وقت کو ذکر فرمایا سورہ یوسف میں, فرمایا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ
جب سارا خاندان سارے کا سارا کنبہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں مثلا ماں باپ بھائی سب اکٹھا ہو کر کے جب بیٹے کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا اگر اللہ نے کہا تو مصر میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو گئے. ورفع ابویہ علی العرش، اور پھر مصر میں داخل ہوئے اور اپنے تخت پر اپنے اس تخت پر حضرت یوسف نے اپنے جو تخت بادشاہی تھی اس پر اپنے ماں باپ کو اس کرسی کے اوپر لگا کے بٹھایا اور سارے سجدہ ریز ہوئے. تو حضرت یوسف نے کہا ابا حضور، بابا جانی یاد کرو جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس قال یوسف لابیہ انی اری فی المنام، جب یوسف نے کہا تھا بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے کہ ہم کہاں تھے. آج 20 برس کے بعد اللہ نے ہمیں کہاں اٹھا کر اور کہاں کی سلطنت اور سجدہ کروایا. یہ ان کی شریعت میں سجدہ جو تھا وہ جائز تھا. یہ اللہ نے دیکھا. اس واقعے میں ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو غم ہے جو بیٹھا انشاءاللہ یہ غموں کے بادل چھٹ جائیں گے. اسی طرح سے قحط ہو، بارش ہو، سیلاب ہو، مصیبت ہو، آسمانی آفتیں ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال ان سب سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. مال برباد ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، ٹڈیوں نے کھا لیا، سیلاب میں بہہ گیا، پھلوں کے اندر کمی آئی، مالوں کے اندر کساد بازاری ہوئی، جیسا سب چلا رہے ہیں کہ جناب علی پورا ملک برباد ہو رہا ہے، پیٹرول سستا مہنگا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ پوری دنیا کا پرابلم ہے. یہ پوری دنیا میں اس کم چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر آج یہ مصیبتیں آئی ہیں تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ موسم برسات بھی آئے گا، کل انشاءاللہ غموں کی بدلیاں چھٹیں گی، مال دولت میں بھی اضافہ ہوگا، خیرات میں برکات اللہ رب العالمین فرمائے گا اپنے نیک اور صالح اور اچھے بندوں کے اوپر. اس لیے مومنوں کو چاہیے کہ یہ ڈرانے والے اخبارات اور ڈرانے والے جو ٹیلی ویژن، ڈرانے والی جو یوٹیوب اور فلاں جو بنا کے ویڈیو بھیجتے ہیں ان کو نہ سنو، رب کے قرآن کو سنو، رب کے فرمان کو سنو، رب سے اپنی امیدوں کو اچھی طرح سے مضبوط بناؤ. اسی قصے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ سارے ان کے حاسدین، ان کے بھائی آئے اور انہوں نے معافیاں مانگی، انہوں نے توبہ کیا. ایک دن آئے گا کہ جس نے تمہیں پھنسایا، جس نے تمہیں قید و بند کے جیلوں میں ڈلوایا، جس نے تمہارے اوپر کیس کیے، جس نے تمہارے خلاف پرچیاں لگائیں، جس نے تمہیں بے گناہی طور پر تمہارے مال جائیداد سب انشاءاللہ یہ ظالم ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، گھٹنے ٹیکے گا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، توبہ کرے گا، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمہیں تمہارا حق مل کے رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور تمہارے اوپر ضرور تم قید و بند کی زندگی سے آزاد ہوگے اور ضرور اللہ رب العزت تمہیں رتبہ اور فضیلت عطا فرمائے گا. اسی طرح سے ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مومنوں کی ذلت اور رسوائیوں سے اللہ رب العزت ظاہری طور پر ہوتا ہے، بعد میں اللہ انہیں رفعت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے. اسی طرح سے اس قصے میں ہمیں یہ بھی چنانچہ آپ نے دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے جب اکٹھا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا جب یوسف علیہ السلام کا یہ رتبہ، یہ جلوہ اور یہ سلطنت اور یہ بادشاہت دیکھی کہا وہ کہہ رہے گیہوں مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے اس دروازے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم میرے بھائی آپ کو اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے، عزت دی ہے. یقیناً حقیقت سچے طور پر ہم لوگ جھوٹے، ہم لوگ خطاکار، ہم لوگ مکار سے غلط. یہ تھے مجرمین جنہوں نے یوسف کو زندہ کنویں میں ڈالا تھا. اللہ نے ایک دن آگے گھٹنے ٹیکنے پر ہمت کو نہیں کیا بلکہ انہیں سجدہ کرنے پر بنا. یہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی برکت. بہرحال عزیزان گرامی، مصیبتیں کتنی بھی ہوں اللہ رب العزت نے لطف و کرم سے جیسے حضرت یوسف کی مصیبتوں کو دور فرمایا. کل تقوی اور صبر اور احسان، یہ تینوں چیزیں تھیں. اللہ احسان یہ عبد اللہ کانک ترا، احسان یہ کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے حیدرت کہا اور کہا آؤ ہم بدکاری کریں، کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. یہ ہے احسان. تو محسن بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، متقی بھی تھے، صبر کرنے والے بھی تھے. اور یاد رکھو اللہ رب العزت نے ہمیشہ آسانی کو سختی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، پریشانی کے ساتھ
ضرور آرام آتا ہے اور ضرور بضرور اللہ رب العزت کے احسان آزمائشوں کے بعد امتحانوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے لوگوں کو۔ تو اے مسلمانوں اللہ سے اپنی امیدوں کو مضبوط رکھو کیونکہ یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ تمہارا بھروسہ تمہارا توکل اللہ رب العزت کے اوپر جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، میرے بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو، کہاں گیا میرا بیٹا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمتوں سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ چیز عطا فرمائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مدد اپنی نصرت کو مؤخر کرتا ہے تمہیں آزمائشوں میں ڈال کر کے۔ 5 آزمائشیں انسان کے اوپر آئیں گی زندگی میں، یاد رکھو۔ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 آزمائشیں ہیں۔ کبھی تمہارے جانوں کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا، کبھی مالوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا، کبھی خوف دلوں کے اندر پیدا کر کے کفار کا خوف ہوگا، مجھے کو فلانا معاملہ چیز میں مانا گیا، مجھے کو فلانے کو یہ کر دیا گیا، وہ فلانی مسجدیں لوٹ لی گئی، وہ فلانے کو جلا دیا، اس طرح بھی ہے یا ہاں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف جو موت کا خوف ہے۔ ارے کیا ہو گئے، وہ مر رہے ہیں سب لوگ، گاڑیوں سے گاڑیاں قبروں میں ڈالیں، قبرستان میں جگہ نہیں دی، خوف دہشت، اس سے اللہ نے والجوع بھوکمری آئے گی، پانی نہیں ملے گا، کھانے کو نہیں ملے گا، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ آپ کو کیا پتا، بہرحال دیکھو آج کس طرح مسلم امہ بھی ٹینٹوں کے اندر پناہ گزینوں کو دیکھو کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ خوف من والجوع ونقص من الاموال، کساد مال کم ہو جائے، نہیں ہے پیسے ختم نہیں، والثمرات، یہ کھیت باغوں کے اندر کمی، نقص من الاموال ثمرات، یہ 5 چیزیں اللہ نے آزمائے گا۔ 5 چیزیں یاد رکھو، سب کو آزمائش آئے گی، گھبرانا نہیں۔ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، ان کو خوشخبری سنا دو صبر کرنے والے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو کوئی مصیبت آئے ان میں سے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، اللہ ہی کے لیے ہم ہیں، اللہ ہی کو بنا دیا، اللہ نے بھی دیا، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ہی بلا رہا ہے، بات ختم۔ مومن ہونا ایمان ہے نا، مرنے کا اللہ سے ملاقات کی آرزو ہے، خواہش ہے، تمنا ہے کہ نہیں ہے، پھر اس دنیا سے کیا دل لگانا، ٹھوکر مارو، ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ تھیلا اٹھا کے نکل جاؤ، ٹھوکر مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹھوکر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے چمٹ کے نہ رہو، اگر کبھی تم سے چھوٹ جائے تو آنسوں سے آنسو نہ نکلنا چاہیے، نہ رو، اس سے نہ رو، اللہ سے ملاقات کی خوشی میں رو، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ۔ جب یہ ایمان ہوگا جب تمہیں خوشی ہوگی، یہ بھی یاد رکھو۔ ایسا ایمان نہیں ہوگا تو رو گے بیٹھ کر کے، اماں مر گئی، دادی مر گئی، فلانی مر گئی، بیٹا مر گیا، بیوی مر گئی، دولت چھن گئی، بنا اس کے لیے رو گے۔ لیکن جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خیر صبر جمیل ہونا چاہیے اور اللہ کے اوپر قضاء اور قدر کے اوپر یقین بھروسہ، اور بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر شکوے ہر گلے اپنے رب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں اپنا یقین، اپنا توکل، اپنے سے امید کی جو ڈور ہے اللہ اسے مضبوط ہمارے دلوں کے اندر بنائے، اور ہمیں اللہ رب العزت ہر دکھ ہر پریشانی ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم منه رؤوف رحيم۔